بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سازشوں پر مبنی ایسی کارستانیوں سے موجودہ حکومت کے ترقی کے سفر کو پٹری سے نہیں اتارا جا سکتا۔ پی ٹی آئی سیاسی فائدے کے حصول کے لیے پروپیگنڈے اور سازشی نظریوں کو بروئے کار لانے کا ماضی رکھتی ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ قانون کا اطلاق تمام قیدیوں پر یکساں طور پر کیا جائے گا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ مئی کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے نون لیگ کا کہنا ہے کہ سیاست دانوں کو ملک میں عدم استحکام پیدا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ پی ٹی آئی کا کردار رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی اور نہ کوئی ڈیل کی جائے گی اور نہ ہی کوئی ڈھیل، اور عدلیہ قانون پر عمل درآمد میں مساوات کا اصول برقرار رکھے گی اور اس امر کو یقینی بنائے گی کہ انصاف کی غیر جانبدارانہ اور شفاف فراہمی جاری رہے۔ دوسری طرف وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججوں کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف حسب معمول حسب توقع اس پر تنقید کر رہی ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں B-52 طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ مشرق وسطی میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز اور 3 جنگی جہاز اس ماہ کے وسط تک واپس امریکہ چلے جائیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دفاع اور حوثیوں کے حملے سے اتحادیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ مشرق وسطی میں دوستو، ایران کے اسرائیل پر حالیہ بیلسٹک میزائلوں کے حملوں کے بعد خطے میں طوفان سے قبل خاموشی جیسا ماحول ہے۔ امریکہ کا اسرائیل سے قریبی اتحاد اور خطے میں تاریخی کردار ہونے کے علاوہ مشرق وسطی میں موجود اس کی افواج بھی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پہلے ہی مشرق وسطی میں فوجیں بڑھانے کا حکم دے رکھا ہے اور اس سے پہلے ستمبر کے اواخر میں مشرق بحر روم میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS بھیجا گیا تھا۔ امریکہ کے 40,000 سے زیادہ فوجی دوستوں مشرق وسطی میں مختلف ممالک میں تعینات ہیں، لیکن امریکی افواج اپنے ملک سے ہزاروں میل دور مشرق وسطی میں اتنی بڑی تعداد میں کیوں موجود ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس تنازع کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور ان کی موجودگی سے خطے میں طاقت کے توازن پر کیسے فرق پڑتا ہے۔ امریکہ کی موجودگی اس خطے میں سن 1940 کی دہائی سے خلیج فارس میں رہی ہے اور اس میں سن 2001 کے ورلڈ ٹریڈ حملوں کے بعد بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ امریکہ نے سن 1945 میں سعودی شہر الزہران میں اس خطے میں اپنا پہلا فضائی اڈہ بنایا تھا۔ 7 اکتوبر سے پہلے امریکہ کے مشرق وسطی میں 34,000 کے لگ بھگ فوجی تھے، جن میں گزشتہ ایک سال کے دوران 6,000 فوجیوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں سب سے بڑا امریکی اڈہ الحدید ایئر بیس ہے، جو قطر میں واقع ہے اور سن 1996 میں بنایا گیا تھا۔ قطر کے علاوہ بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، شام، اردن، مصر، قبرص اور عراق میں بھی امریکی فوجی موجود ہیں۔ ان اڈوں کی بدولت سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان، کویت، اردن اور بحرین امریکہ کی جانب سے فراہم کیے گئے تحفظ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی فوجی مختلف وجوہات کی بنا پر مشرق وسطی میں تعینات کیے گئے ہیں اور شام کے علاوہ وہ ہر ملک کی حکومت کی اجازت سے وہاں موجود ہیں۔ عراق اور شام جیسے ملکوں میں امریکی فوجیں نام نہاد دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے موجود ہیں۔ یہاں امریکی فوجی مقامی فورسز کو تربیت بھی دیتے ہیں۔ امریکہ کے ایک اہم اتحادی ملک اردن میں سینکڑوں امریکی ٹرینرز ہیں، یہاں وہ سال بھر میں وسیع مشقیں کرواتے ہیں۔
امریکہ کا ٹاور 22 فوجی اڈہ اردن میں شمالی مشرقی مقام پر واقع ہے۔ اس مقام پر اردن کی سرحدیں شام اور عراق سے ملتی ہیں۔ اس سال 28 جنوری کو اس اڈے پر ایک ڈرون حملے میں امریکی آرمی ریزرو کے 3 فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کا الزام امریکہ نے ایران پر لگایا تھا۔ فوجی اڈوں اور فوجیوں کی موجودگی کے علاوہ دوستو، بحر احمر، خلیج عمان اور بحر روم میں امریکی بحریہ موجود ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ کچھ ہی روز میں یہاں 2 امریکی طیارہ بردار جنگی بحری جہاز موجود ہوں گے۔ دہائیوں سے امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی میں ہزاروں میل دور اپنی افواج بٹھانے کے پیچھے دوستو متعدد وجوہات موجود ہیں۔ ایشیا اور شمالی افریقہ کے بیچ میں موجود مشرق وسطی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور اس کی عالمی نقشے پر ایک اہم پوزیشن اسے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسی، خاص کر امریکہ کی خارجہ پالیسی کے لیے اہم ثابت ہوتی رہی ہے۔ سن 1938 میں سعودی عرب کے مشرقی شہر الزہران سے تیل کا کنواں دریافت ہونے کے بعد سے تیل کی عالمی معیشت میں قدر دن بدن میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ اکثر افراد یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں صرف تیل کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس حوالے سے امریکہ خود کفیل ہے۔ امریکہ کا ہی کہنا ہے کہ سن 1922 میں تیل کی سب سے زیادہ پیداوار امریکہ میں ہوئی تھی، جو اس سال سعودی عرب سے 30% زیادہ تھی۔ اگر دوستو یہ بات سچ ہے تو پھر امریکہ ایسا یہاں دیگر یورپی ممالک اور چائنا کے مشرق وسطی کے تیل تک رسائی پر نظر رکھنے کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مشرق وسطی روس اور امریکہ کی سرد جنگ کا شکار رہا ہے، اور امریکہ میں یہ سوچ آج بھی موجود ہے کہ وہ جہاں بھی، یعنی امریکہ جہاں بھی خلا چھوڑے گا اسے روس پر کر لے گا۔ مطلب امریکہ جہاں جہاں سے اٹھ کر جائے گا، روس وہاں وہاں جا کر بیٹھ جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جو کچھ بھی دوسری عالمی جنگ کے دوران ہوا وہ غلط تھا، اور وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ یہودیوں اور ان کے ایک علیحدہ خود مختار ریاست کے خواب کو پورا کرے۔ مطلب امریکہ فلسطین کے خواب چرا کر اسرائیل کے خواب پورے کر رہا ہے۔ اسرائیل کے علاوہ دوستو امریکہ کے سعودی عرب، بحرین، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ 2001 کے ستمبر 11 کے حملوں کے بعد جب امریکہ نے عراق پر بھی حملے کا فیصلہ کیا تو 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو عراق جنگ میں بھیجا گیا تھا۔ تاہم امریکی قبضے کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے نام نہاد دولت اسلامیہ کو جنم دیا۔ امریکہ نے دوستو دنیا میں خود کو ایک عالمی پولیس مین کا کردار سونپ رکھا ہے، اور کیونکہ مشرق وسطی ایک اہم خطہ ہے جہاں سے عالمی بحری تجارتی راستے گزرتے ہیں۔ ستمبر 11، 2001 کے حملوں کے بعد جب امریکہ نے عراق پر بھی حملے کا فیصلہ کیا تو 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو عراق جنگ میں بھیجا گیا۔ تاہم امریکی قبضے کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے دولت اسلامیہ کو جنم دیا۔ دوستو امریکہ نے دنیا میں خود کو ایک عالمی پولیس مین کا کردار سونپ رکھا ہے، اور کیونکہ مشرق وسطی ایک اہم خطہ ہے جہاں سے عالمی بحری تجارتی راستے بھی گزرتے ہیں، یوں امریکہ نے شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف بھی کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا بڑا حریف ایران بھی اسی خطے میں موجود ہے۔ اور سب سے خاص بات کہ امریکہ کے معاشی، سیاسی اور عسکری ایسٹس مشرق وسطی میں موجود ہیں، جن کی حفاظت کے لیے اسے یہاں فوجیوں کی ایک مخصوص بڑی تعداد رکھنا ضروری پڑتی ہے۔ امریکہ کے پاس اس خطے میں متعدد فضائی اڈے ہیں جن کے ذریعے وہ جب چاہے رد عمل دے سکتا ہے، اور اکثر موقعوں پر کچھ نہ کیے بغیر بھی صورتحال پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ چائنا اور روس جیسے خطے اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، تو ایسے میں امریکہ کے پاس خطے میں فوجوں کی موجودگی اسے برتری دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی مفادات خاص طور پر معاشی اعتبار سے ایک جیسے ہیں، اور آخر یہ کہ اسرائیل کو امریکہ کی موجودگی کے باعث یہاں تحفظ مل رہا ہے، انٹیلیجنس شیئر ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ سپورٹ ملتی ہے۔
امریکہ کی مشرق وسطی میں موجودگی ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں یعنی پراکسیز کے لیے ہیں۔ امریکی بحری بیڑے خطے میں بحر احمر، بحر روم اور بحر ہند میں بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ ایک مربوط نیٹ ورک ہے۔ اسی وجہ سے ایران جب بھی حملہ کرتا ہے یا اسرائیل پر حملے کا سوچتا ہے تو امریکہ کو اس بات کا فوری علم ہو جاتا ہے اور وہ اسرائیل کو اس حوالے سے خبردار کر دیتا ہے یا وہ خود بھی ان میزائلوں کو روک دیتا ہے۔ امریکہ دوستو مشرق وسطی میں عراق اور شام کی جنگ میں براہ راست جبکہ متعدد جنگوں میں بالواسطہ یعنی پراکسی کردار ادا کرتا آیا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی کے تجربے کو دیکھتے ہوئے امریکہ اب مشرق وسطی میں کسی بڑی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہے گا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے دستاویزات دیکھیں تو دوستو اس کا مقصد اس وقت تیزی سے ترقی کرتے ہوئے چائنا کو قابو کرنا ہے، تو ہر وہ مسئلہ جو اس سے ان کا دھیان ہٹاتا ہے وہ دراصل ان کے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ چائنا امریکہ کے لیے جتنا بھی اہم کیوں نہ ہو، لیکن امریکہ ہمیشہ دنیا میں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہے گا جہاں اسے اپنا اثر و رسوخ دکھانے کا موقع مل سکے۔ روس اور چائنا کے کڑے مقابلے کے باوجود امریکہ اب بھی مشرق وسطی میں موجود ہے۔ وہ واحد عالمی طاقت ہے جس کا یہاں اب بھی تھوڑا سا اثر و رسوخ ہے اور وہ اسے خطے میں توازن کو اسرائیل کے حق میں پلٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کا فوجی اور معاشی اثر و رسوخ دوستوں اور اس کی جانب سے اسرائیل کی عوامی اور ذاتی حمایت کے بعد امریکہ کا کردار اسرائیل کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی مہلت دیتا ہے اور یہ سراسر بدماشی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ایران کی جانب سے اپنے نئے جدید ترین فضائی دفاعی میزائل سسٹم زوبین کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مقامی طور پر بنایا گیا یہ سسٹم 360 ڈگری تک گھومنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اسرائیل کے جدید ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرح کا ہے۔ زوبین ایران کی جدید ترین مقامی سطح پر دوستوں تیار کردہ فضائی دفاعی ٹیکنالوجی ہے جسے ایرانی آئرن ڈوم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جدید میزائل ڈیفنس سسٹم 360 ڈگری تک گھوم سکتا ہے، جسے کم اونچائی والے فضائی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل، راکٹ، ڈرون، توپوں کے گولے، فوجی ہیلی کاپٹر اور یہاں تک کہ کم پرواز کرنے والے جنگی طیاروں کی یہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ سسٹم واضح طور پر اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کس ملک کا ڈیفنس سسٹم کتنا مضبوط ہے۔ لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کی کارکردگی کا راز کھل چکا ہے۔ سعودی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ تک پورے خطے کی سلامتی داؤ پر رہے گی۔ سعودی عرب نے ایران کو واضح پیغام بھی دے دیا ہے کہ علاقائی امن کے لیے مزید تصادم سے بچنا ضروری ہے۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ ایرانی قوم خدا پر مکمل ایمان کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھتی ہے اور دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہے، کیونکہ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران ثابت ہو گیا کہ ایک قوم پوری دنیا کے سامنے قیام کرتی ہے تو اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج اسلام کے دشمنوں نے غزہ پر قبضے کے لیے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، لیکن راہ خدا میں تربیت پانے والوں نے فلسطین کی سرزمین تک دشمن کے پاؤں جمنے نہیں دیے۔ تاہم دشمنان اسلام نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ صہیونی دشمن کو خبردار کرتے ہیں کہ وعدہ صادق 2 آپریشن میں دشمن کی فضا ایرانی میزائلوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ صہیونی حکومت نے دوبارہ غلطی کی اور اس بار ہمارا جوابی اقدام دشمن کے تصور سے بھی کہیں بالا تر ہوگا۔
سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کروڑوں سال قبل سمندروں میں عام پائے جانے والے جانور ٹرائلوبائٹس اپنی ٹانگوں سے آکسیجن جذب کرتے تھے یعنی سانس لیتے تھے۔ آج سے تقریباً 57 کروڑ سال پہلے ظہور پذیر ہونے والے یہ جانور ایک لمبے عرصے تک سمندروں میں حکمران رہے اور لگ بھگ 27 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے۔ یہ نہ صرف اپنی اقسام بلکہ تعداد کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ تھے کہ آج بھی ریکارڈ میں سب سے زیادہ انہی کی باقیات ملتی ہیں، جن میں سے اکثر انتہائی محفوظ اور مکمل حالت میں ہیں۔ انجینئرز نے گرمیوں میں گھروں کی تپش کا چھٹکارا پانے کا سستا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ دنیا کا انتہائی سفید روغن یا پینٹ دریافت کر لیا گیا ہے۔ سفید ترین روغن یا پینٹ سے حدت کم ہو جائے گی اور ایئر کنڈیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انتہائی سفید روغن یا پینٹ 98% سے بھی زائد سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تناسب بازار سے ملنے والے روغن یا پینٹ کے مقابلے میں 8% زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس پینٹ میں بیریم سلفیٹ نامی کیمیائی مرکب شامل کیا گیا ہے، جو کہ حدت کو کم کرتا ہے، جو گھر کو گرمی سے بچانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس نئی دریافت کو انڈیانا یونیورسٹی کے انجینئرز نے تیار کیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ اس کے استعمال سے ایئر کنڈیشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔